رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ رعد کی 22ویں آیت ہے اور 26ویں آیت تک میں نے تلاوت کی۔ رکوع ختم ہو گیا۔ قرآن پاک کے اوپر آپ دیکھیں گے رکوعات کے نشانات ہیں اور صفحے کے ایک طرف کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف عین لکھا رہتا ہے، ایسے عین لکھا رہتا ہے۔ عین کے سر پر بھی کچھ لکھا رہتا ہے، عین کے پیٹ میں بھی اور عین کے نیچے بھی۔ یہاں جو عین لکھا ہے، عین کے سر پر 3 لکھا ہے اور عین کے پیٹ میں 8 لکھا ہے، 8 کا ہندسہ، اور عین کے نیچے 9 لکھا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ سورت کے کتنے رکوع ہو گئے اور سپارے کے کتنے رکوع ہو گئے۔ تو عین کے اوپر سورت کے رکوع کی تعداد لکھی رہتی ہے۔ جیسے یہ سورہ رعد ہے، 3 رکوع ختم ہو گئے تو عین کے اوپر 3 لکھا ہے۔
اور اس رکوع کے اندر جو رکوع ابھی ختم ہو گئے اس میں 8 آیتیں ہیں، اس لیے عین کے پیٹ میں 8 لکھا ہوگا کہ یہ جو رکوع آپ نے ختم کر لیا پڑھ لیا اس رکوع میں 8 آیتیں ہیں، اور عین کے نیچے جو لکھا ہے وہ سپارے کی رکوع کی تعداد، چونکہ یہ 13واں پارہ ہے اس کے 9 رکوع ختم ہو گئے اس کے نیچے 9 لکھا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ کیا عین کے اوپر سورت کے رکوع کی تعداد کی رہتی ہے، عین کے پیٹ میں اس رکوع کے اندر کتنی آیتیں ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، اور عین کے نیچے جو ہنسہ لکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارے کے اندر جو وہ کتنے رکوع ختم ہو گئے۔ بہرحال یہ 3 رکوع ختم ہو گئے سورہ رعد کے، اور پارے جو یہ وما ابرجو ہے 13واں پارہ اس کے 9 رکوع ختم ہو گئے، اور اس رکوع میں 8 آیتیں ہیں، اور 8 آیتوں میں سے تو کچھ آیتوں کا پہلے ترجمہ آ چکا ہے، اب یہ آیت ہے آج۔ اس سے پہلے ایمان والوں کے صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ ایمان والوں کے اندر کیا کیا صفتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک صفت فرمائی تھی الذین یوفون بعہد اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو جو اللہ سے وعدہ کیا ہے فرما برداری کا اطاعت کا وہ پورا کر لیتے ہیں۔ دوسرا فرمایا تھا کہ وہ کسی وعدے کو توڑتے نہیں، کسی وعدے کو سوال یہ تو آگے نہیں، کہتے ہیں ایک تو اللہ کا وعدہ پورا کرنا، اس کے بعد کسی وعدے کو توڑتے نہیں، مطلب تو اللہ کے وعدے کو بھی نہیں توڑتے، لیکن جو لوگوں کے درمیان نے وعدے کر رکھے ہیں اس کو بھی نہیں توڑتے، تو 2 چیزیں ہوگی نا الگ الگ۔ ایک آدمی کہہ رہے بھائی میں اللہ کا وعدہ پورا کر لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وعدے تو یہ توڑ رہا ہے، تو ولا ينقضون الميثاق عام ہے، نہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، تو جو مخلوق کے ساتھ نے وعدے کیے ہیں کاروبار کے اندر، نکاح کے اندر اور دوسرے لین دین کے اندر، ان وعدوں کو بھی توڑتے نہیں۔ پھر ایک صفت آئی تھی تیسری کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جن جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے رشتے وغیرہ ان کو جوڑتے ہیں، ان کو اگر ادھر سے کوئی توڑنا چاہے تب بھی یہ جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور یہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، ہر وقت ان کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے، اس خوف کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، مخلوق کو ستاتے نہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھنس جائیں میدان محشر میں، ان کا معلوم ہے تو وہاں حساب دینا پڑے گا۔ آج کی جو صفت ہے یہ صفت ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں صبر کیا، صبر جو کیا کیوں؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صبر تو ہر ایک آدمی کو آتا ہی آخر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے، تو قبرستان کے پاس سے گزرے، وہاں کوئی میت تھی جس کا تازہ تازہ انتقال ہو چکا تھا، تو ایک عورت اس قبر کے اوپر رو رہی تھی اور چیختی چلاتی تھی، واویلا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اسے فرمایا اللہ کی بندی صبر کر لو، کیا کر لو؟ صبر کر لو، مطلب یہ واویلا مت کرو۔ چونکہ اس نے ان کو دیکھا نہیں، نگاہیں نیچے تھی، صرف آواز کان میں آئی، زیادہ آواز سے مانوس بھی نہیں تھی، پہچانا بھی نہیں، اور وہ تو اپنے غم میں تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیا ہے، یہ تو میں جانوں، یہ تو میرے اوپر مصیبت آئی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کی عادت شریفہ تھی، اگر کوئی شخص کوئی الٹا جواب دے گا تو آپ اس کے اوپر پھر وہ بحث شروع نہیں کرتے، کچھ نہیں، آپ تشریف لے گئے بس۔ اس کے بعد لوگوں نے اس سے کہا کہ اس خاتون سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے کس کو جواب دیا؟ کہ کس کو جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ کہا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہا اچھا، ہائے افسوس کی بات، میری دنیا بھی برباد ہو گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو فوراً بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی، اور دولت خانے میں پہنچ گئی معافی مانگنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کو ایسا جواب دیا، میں معافی مانگتی ہوں اور صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا الصبر
इंद सदमतिल ऊला औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया देखो सब्र जो है असब्र ये मुसीबत के इब्तिदा में होता है, वरना बाद में तो आदमी को सब्र आ ही जाता है। किसी का नुकसान हो गया, जाहिर सी बात है 10 साल 15 साल पहले किसी के बेटे का इंतकाल हो गया, जाहिर सी बात में तो सब्र आ ही जाता है। नुकसान हो गया बाद में सब्र आ ही जाता है। आपने फरमाया कि मुसीबत के वक्त जब वो मुसीबत आ गई हो उसके वक्त जो सब्र करे वही सब्र मतलूब है, वही सब्र। सवाल ये कि ये क्या फरमाया अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते हैं, खुशनुदी के लिए? ने अल्लाह ने सब्र का हुक्म दिया है इसलिए सब्र करते हैं। इसलिए एक जवान था तो बदर के मौके पर उसको तीर लग गया और शहीद हो गया। तो बाद में जब काफिले सारे वापस आ गए मदीना तैयबा, उसने कहा मेरा बेटा कहाँ? कहा उसका तो इंतकाल हो गया, तो शहीद हो गया। नौजवान ही था, अभी शादी भी नहीं हुई थी। तो उसकी वालिदा आई, उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा अगर वो जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूँगी, अगर वो जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूँगी, अगर नहीं तो आप देखेंगे मैं उसके फिराक में क्या करूँगी। यानी मतलब तो बहुत रोऊंगी और क्या क्या करूँगी। जैसे ज़माने जाहिलियत में कपड़े फाड़ते थे, चेहरे पर मारते थे और क्या क्या करें, मैं बहुत कर लूँगी उसके, यानी वावेला हो रहे। आपने फरमाया आपका बेटा जन्नत में है, आपका बेटा, उन्हें बस फिर ठीक है, आप में कोई वावेला कुछ नहीं, को जन्नत में तो ठीक है। आप सिर्फ फ़र्क ये है कि वो पहले गया हम बाद में जाएंगे, आरजी जुदाई है। तो ये फरमाया कि जो सब्र कर रहा है ये महज अल्लाह के हुक्म की वजह से कर रहा है कि भाई सब्र कर लो, सब्र। अब इस सब्र का मतलब क्या है? आम तौर से तो सब्र का जब लफ्ज़ हम सुनते हैं तो ये आता है कि भाई किसी को मुसीबत आ गई तो उसने सब्र कर लिया, वालिद साहब का इंतकाल हुआ, वालिदा का इंतकाल हुआ, कोई चीज़ चोरी हो गई, स्कूटर चोरी हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, बच्चे का इंतकाल हुआ, ये सब्र है। लेकिन सब्र सिर्फ इतना ही नहीं, सब्र का एक मफहूम ये है सब्र अला ताआत, इसके माने है दीन पर जमना, क्या मजबूत रहना, जैसे साबित कदमी कहते हैं, ये इसका पहला मतलब है। इसका दूसरा मतलब है सब्र करना कि नफ्स चाहता है मैं ये करूँ वो करूँ ये करूँ। अरे लोग ऐश कर रहे हैं, जो है वो सरकारी मुलाजिम है तो नफ्स उससे कहता है कि ये सब लोग ले रहे हैं रिश्वत, तो सिर्फ आप ही अब मुत्तकी परहेज़गार बन गए, आप भी ले लो ना, देखो इसने मकान कितना बड़ा बनाया, तुम्हारा तो वही पुराना मकान है, तो देखो इसकी गाड़ी कितनी बड़ी है, ले लो, कोई परेशान भी नहीं है, वो ये सारी चीज़ें। ऐसे कहा नहीं मुझे रुकना पड़ेगा, तो अपने नफ्स को गुनाहों से रोक लेता है। ये तो मिसाल है, शराब का तकाजा है और गुनाहों का तकाजा है, दूसरी चीज़ों का तकाजा है, और तो ये रुक जाता है, अपने नफ्स को रोकता है। इसका नहीं सब्र अनिल मासिया, सब्र अनिल सब्र करना, जम जाना और गुनाहों के पास न जाना। तो एक मतलब तो हाँ ताआत पर जमना ये भी सब्र है, गुनाहों से अपने आप को रोकना ये भी सब्र है। बल्कि ताआत पर तो आदमी फिर भी जमता ही है कि ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन गुनाहों से बचना ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए फरमाया कि ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनकी यह सिफत बताई गई जो सब्र करते हैं, तो तीनों चीज़ें इसमें आते हैं। क्या क्या? यानी ताआत पर जमना और गुनाहों से अपने आप को बचाना, जिसको इस्तिकामत कहते हैं। नंबर 3, अगर कोई तकलीफ़ उनको पहुंची है दुनिया में तो उस पर वो सब्र करते हैं, बेसब्री नहीं करते हैं, अल्लाह ताला के ऊपर एतराज़ नहीं करते हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी बहुत सारे दुनिया में तकलीफ़ें पहुंची हैं, हर एतबार से, वफ़ात के एतबार से भी, दूसरे दुश्मनों के एतबार से भी और फ़क्र फाक़े के एतबार से भी। जैसे 8 औलाद अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी? 8। 7 का इंतकाल उनके सामने हुआ, कितने? ये कहना तो आसान है, लेकिन जाहिर सी भी इसको बर्दाश्त करना कोई खेल है क्या? एक आदमी के 8 औलाद हैं, कितने? 4 साहबजादे हैं, 4 साहबजादियाँ हैं, और 7 का इंतकाल अपने सामने हुआ। सिर्फ एक औलाद उसके बाद दुनिया में रही, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो
آپ نے چشمہ مبارک سے آنسو بھی بہ رہے تھے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے یہ فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم آپ کی جدائی کے ہمیں بہت غم ہے، آنسو بہ رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہر موقع پر ہمیں صبر کی تلقین فرماتے ہیں، صبر کرو صبر کرو، لیکن آپ کے چشمہ مبارک سے تو خود ہی آنسو بہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ صبر کے خلاف نہیں، یہ صبر کے خلاف، صبر کے خلاف یہ ہے کہ اگر میں اللہ پر اعتراض کروں، کیا کروں؟ اعتراض کروں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، یہ ہے بے صبری. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوى بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو کوئی میرا امتی مصیبت کے وقت اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے چہرے کو، بہت سارے چہرے کو پیٹتے ہیں، یہ بچ بچ وانا چیزیں، وشق الجیوب، اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ دے. کیونکہ اہل عرب کے یہاں یہ تھا جب کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ اپنے آپ چہرے کو کیا کرتے تھے، بہت مارتے تھے، یہ کیا ہوا، اور کپڑوں کو پھاڑتے تھے. یہ ایسے گریبان کو ہاتھ میں پکڑا اور نیچے سے چاک کر ختم کر دیا. تو میں نے خود بھی دیکھا ہے، ایک خاتون کے بیٹے نے زہر کھائی تھی، اب اس کو معلوم کہ بیٹے نے زہر کھا لیا، اس کو لے گیا ہسپتال صفائی کرنے کے لیے. تو مجھے اچانک نظر پڑ گئی، میں نے دیکھا کہ یہ کیا پہنی ہوئی ہے. وہ تو تھا تو فیرن، ہمارے یہاں فیرن ہوتا ہے نا، تو اس نے کیا کیا تھا، ایسے پکڑا تھا فیرن کو اور یوں چاک کر کے دامن تک اس کو، تو جیسے وہ کوٹ پہنتے یا صدری پہنتے ہیں تو فیرن کو بیچ میں سے نیچے سے کاٹا تھا. تو اہل عرب ایسا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوى بدعوى الجاہلیہ، اور وہ ایسی آوازیں نکالے اور واویلا کرے جیسے زمانے جاہلیت میں کرتے تھے، فلیس منا، اور ہمارا نہیں ہے. کیا یعنی اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا امتی جو حقیقی امتی ہوگا یہ نہیں کرے گا. پھر کیا کرے گا؟ وہ صبر کرے گا، کہے گا ٹھیک ہے اس کی زندگی اتنی ہی تھی تو اللہ اس کو لے گیا، اللہ اس کو لے گیا. یا یہ کہے گا کہ مجھے اس پر اجر ملے گا، اور ہے اجر بھی ملتا ہے. حدیث پاک میں ہے جس کے بچے کا انتقال ہو جائے اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، فرشتوں یہ جو مومن بندہ ہے جس کے بچے کا انتقال ہوا اور اس نے صبر کیا، بے صبری نہیں کی، جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا لو. گھر تو بہت سارے ہوں گے، اس گھر کا نام رکھو بیت الصبر. کیا؟ جیسے گھروں کے اندر نام ہوتے ہیں نا، ہوٹلوں کے نام ہوتے ہیں، مکانات کے نام ہوتے ہیں، فلاں منزل اور فلاں کیا کیا، تو اس کا نام بیت الصبر، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو گھر ہے یہ نماز کے اوپر اس کو نہیں ملا ہے، حج کے اوپر نہیں ملا، اس کو مسجد بنانے پر نہیں ملا ہے. روایتوں میں آتا ہے جو مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنائیں گے. یہ گھر ملا اس کو کہ دنیا میں اس کو کوئی تکلیف پہنچی تھی تو مصیبت آئی تھی اس کے اوپر، اس مصیبت میں اس نے کیا کیا ہے، صبر کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مومنوں کی صفات میں سے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کیونکہ اور ایک صفات واقاموا الصلاۃ، کیا؟ تو مومن کی ایک صفت ہے کہ وہ نماز کا پابند ہے، وہ نماز کا. یہ اقامت صلاۃ کے کیا معنی ہیں؟ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. ان کی صفتیں کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کا تذکرہ آیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یہ یقیمون الصلاۃ، اس کا ترجمہ لکھا ہے صاحب جلالین نے. جلالین عربی تفسیر ہے، عربی یعنی اردو وہ نہیں ہے، فارسی نہیں. تو عربی کے مشکل الفاظ کو انہوں نے عربی کے آسان الفاظ میں بیان کیا ہے. انہوں نے کہا یؤدونہا بحقوقہا، کیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے زیادہ جامع تعریف اب ہو نہیں سکتی. کس کی؟ اس سے زیادہ جامع تعریف یقیمون الصلاۃ کی نہیں ہو سکتی. حیران ہو جاتے ہیں کہ صاحب جلالین نے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا عجیب تعریف لکھی. یقیمون الصلاۃ اے یؤدونہا، کہ وہ نماز کو ادا کرتے ہیں بحقوقہا، جو حق نماز کا ہے، جو حق اس حق کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں.
اب اس کا حق کیا ہے؟ ایک ظاہری ایک باطنی ہے. کیا ظاہری کہ یہ ہے کہ وضو بھی اچھا کیا، وقت پر آ گیا، صف اولیٰ میں نماز پڑھ لی تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے ساتھ، اور رکوع بھی اچھا کیا اور سجدے بھی اچھے کیے، سنت کے مطابق کیا نماز پڑھ لی، سنت کے مطابق، خلاف سنت کچھ بھی نہیں. اور یہ ہے، اور باطنی یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھ لی، کیا خشوع خضوع کے ساتھ دھیان لگا رہا تھا نماز ہی کی طرف، اللہ ہی کی طرف. تو فرماتے ہیں جو آدمی ایسا کرے اس کو کہیں گے کہ اقامت صلاۃ پر آ گیا. کس پر؟ تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، جب وہ کہیں تشریف لے جاتے تھے تو فرماتے تھے اذان کتنی بجے ہے؟ کیا نماز نہیں، اذان. ان کی عادت تھی وہ اذان ہی کے وقت مسجد میں پہنچ جاتے تھے. تو ان سے پتہ ہے اذان اتنے بجے ہے، تو تیاری کرتے تھے کہ جب اذان ہو جائے میں مسجد میں ہوں. تو ان حضرات کا اہتمام تھا. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کسی بزرگ کا کہ ایک رکعت ان کی چھوٹ گئی. کیا برسوں کے بعد ایک رکعت چھوٹ گئی، کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی، یہ ٹائم ٹیبل جو لٹکا رہتا یہ تو نہیں تھا نا، اس لیے تو ممکن ہے نماز چھوٹ جائے. آج تو معلوم ہے کہ وہ 5 منٹ رہ گئے نماز میں، 3 منٹ رہ گئے نماز میں، بلکہ اگر 1 منٹ پہلے جماعت کھڑی کر دی جائے گی تو شور مچے گا کہ بھائی ابھی تو 1 منٹ تھا، آپ نے کیوں جماعت کھڑی کی. بلکہ بعض مرتبہ 1 منٹ آگے ہوتی ہے گھڑی تو مقتدی کہتے ہیں کہ ہے 8 منٹ برونٹ، 8 منٹ یہ 1 منٹ آگے رکو. مطلب تو یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. اذان ہوتی تھی، حضرت جب تشریف لاتے تھے تو نماز پڑھاتے تھے. جیسے ایک مرتبہ عشاء کی نماز آپ نے آدھی رات کو پڑھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر مبارک کے پاس کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام الصبیان والنساء، بچے بھی سو گئے اور خواتین بھی خواتین آتی تھی تو نماز کب ہوگی. تو بہرحال اس بزرگ کی 1 رکعت چھوٹ گئی. کتاب میں لکھا ہے اس نے رویا. کیا رو رہا تھا، پچھتا رہا. لوگوں نے کہا کیوں آپ کیوں رو رہے؟ کہا مجھے تعزیت پہنچی ہے. کیا تو آپ تو سب ٹھیک ہیں، نہ کسی کا انتقال ہو نہ کچھ. اس نے کہا میری 1 رکعت چھوٹ گئی، میری یہی تعزیت ہے. اب ہم اس کو بیان کریں گے تو بہت سارے لوگ کہیں گے بھئی تو کہانی ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہم تو ایسے ہیں کہ کسی کی 10 سال کی نماز قضا ہو گئی، کسی کی 20 سال کی نماز قضا ہو گئی. ایک صاحب مجھ سے ملے، انہوں نے کہا میں نے اعتکاف کیا تو خواب میں بتایا وہاں کے، اور آپ کا اعتکاف تو ٹھیک ہے لیکن اللہ کا قرضہ ہے آپ کے اوپر. کیا قرضہ ہے؟ کہا کون سا قرضہ؟ کہا تمہاری نمازیں قضا ہو گئی ہیں. تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میری نمازیں قضا ہو گئی. میں نے کہا کتنی؟ کہا 20 سال کی. کتنی؟ 20 سال کی نماز. تو مختصر یہ ہے کہ میں نے اس کو طریقہ بتا دیا کہ کس طرح سے ادا کرنی چاہیے. الحمدللہ ابھی وہ میں پچھلے ہفتے میں ملا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے سارے نمازیں جو قضا تھی پوری کر لی، صرف ظہر باقی ہے. کیا ظہر؟ 1800 نمازیں. کتنی؟ 1800. پھر انہوں نے کہا کہ روزوں کا کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ روزے بھی رکھنے پڑیں گے کیونکہ ابھی آپ کے اندر ہمت ہے اور زیادہ بوڑھے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہاں میں روزے بھی رکھوں گا، اور جو قضا ہو گئی ہیں. تو بہرحال ہمارے یہاں تو اتنی رات قضا نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو کون روئے گا؟ فجر کی نماز قضا ہوگی، ہمیں تو کوئی نہیں روتا، افسوس بھی نہیں ہوتا. میں کبھی کہتا ہوں کہ بھائی اگر گھر میں پیالہ ٹوٹ جائے تو افسوس ہوتا ہے ماں بہنوں کو. پیالہ ٹوٹ گیا، رکابی ٹوٹ گئی، چولہے کے اوپر دودھ ابل رہا ہے، وہ دودھ جو گر گیا تو اس پر افسوس. بعض مطلب لڑائی بھی ہو جاتی ہے کہ وہ دودھ کیوں گرایا. تو ان بزرگوں کا میری تعزیت پہنچی ہے. تو سب کے سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے کہا اب سنو، ایک آدمی نے امتحان دیا، ایک لڑکے نے 2 نمبر کم ہو گئی. کتنے؟ 1 نمبر کی وجہ سے وہ گر گیا. نیٹ کا ایگزام دیا تھا. تو میں نے کہا کہ وہ رویا، رات کو کھانا بھی نہیں کھایا. میں نے کہا اس کا یقین آ گیا. کہاں اس کا یقین آ گیا؟ ابھی نیٹ کا رزلٹ نہیں نکلا ہے، یہ بچے خود ہی وہ کرتے ہیں نا حساب کہ کتنے نمبر آتا ہے. ایک طالب علم میں پڑھ رہا ہے، نیٹ دے دیا اس نے، تو اس کے والد کو معلوم ہوا کہ اس کے نمبرات کم ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو والد نے اس کے ساتھ ترک کلام کیا. کیا کوئی بات نہیں کرتا، اسے اتنا ناراض ہو گیا ہے، کیوں تمہارے نمبرات کیوں کم ہو گئی؟ تو اس پر تو افسوس ہوتا ہے
کیونکہ ان چیزوں کی عظمت ہمارے دل میں ہے، تو نماز کی نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ہے کیا؟ ایمان والوں کی یہ ایک صفت ہے، وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ نماز چھوٹ نہ جائے، قضا نہ ہو جائے، جماعت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، آگے آ رہی ہے وہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ہم لوگوں کو تو نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ، ایمان والو تمہارا مال تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے تم کو غفلت میں نہ ڈالیں۔ الحمدللہ، مطلب تو یہ ہے کہ کاروبار میں اتنے مست آپ ہو گئے، نہ ظہر کا خیال رہا نہ عصر کا خیال رہا، ایسا مت کرنا۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے قرآن پاک میں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ ایسے اللہ کے بندے ہیں، ان کا کاروبار خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا ہے، بالخصوص نماز پڑھنے سے، نماز کے اہتمام سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے، قیامت سے، جس دن آنکھیں بھی پلٹ جائیں گی اور دل بھی پلٹ جائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان کے اندر خوف ہے۔ اور ابھی اس سے پہلے آ گیا کہ ایمان والا ڈرتا ہے، اپنے رب سے بھی ڈرتا ہے، یخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، حساب کا ایسا تصور ہے، ڈرتا ہے کہ میں پھنس نہ جاؤں۔ اور حدیث پاک میں ہے حقوق اللہ میں کیا سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ تفسیر میں لکھا پولیس رات کے 7 اسٹاپ ہیں، کتنے؟ 7 جگہ پر اس کو روک دیا جائے گا، 7 جگہ۔ جیسے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، یہاں بھی چیکنگ ہوتی ہے، یہاں بھی چیکنگ ہوتی ہے، یہاں بھی چیکنگ ہوتی ہے، تو چیکنگ تو سب سے پہلے جو پہلا اسٹاپ ہے اس میں اس سے کہا جائے کہ نماز لاؤ، کیا نماز پیش کر لو۔ تو اگر نماز پیش اس نے کر لی، انہیں کہ ٹھیک ہے یہاں سے تو آپ نکل گئے، ہمیں آپ آگے کیا ہوگا تو وہ آپ جانیں، اللہ جانے، لیکن فی الحال آپ سے نکل گئے۔ اور اگر اس کے بعد نماز نہیں ہے تو اس کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، اس کو وہیں گرا دیا جائے گا، چل نیچے گر۔ تو بالکل ایسا ایک آدمی ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا تو اس کے پاس نہ پاسپورٹ ہے، نہ آئیڈینٹی کارڈ ہے، نہ ٹکٹ ہے، اس کو تو گیٹ کے اندر جانے ہی نہیں دیں گے۔ اور اگر پاسپورٹ بھی دکھایا، اس نے ٹکٹ بھی دکھایا، اتنا کافی آگے گئے، امیگریشن میں پھنس جائے گا، وہ کہیں گے آج کی اسپیلنگ درست نہیں ہے۔ اس لیے بہت ایسا ہوا، کہتے ہیں ویزا میں کچھ اور نمبر لگا ہوا، یہ مطلب تو ہے کہ یہاں تو نکل گیا۔ تو سب سے پہلا جو سٹاپ ہوگا وہ کس کا ہے؟ نماز کا۔ اب جس زمانے میں ہم بس رہے ہیں، زندہ ہیں، اس کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ میری امت نماز کو ضائع کرے گی، میری امت نماز کو ضائع کرے گی، اور ضائع ہو رہی ہے، بالخصوص فجر کی نماز۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل دنیا سے چلے گئے جو نیک اور صالح اور متقی پرہیزگار تھے، دنیا کی محبت نہیں اور لالچ نہیں، غفلت نہیں، نافرمانی نہیں، لیکن اس کے بعد جو ان کے اولاد آئے یہ چیزیں ان کے اندر نہیں رہیں، وہ نافرمان بن گئے۔ کیا یہ قرآن پاک میں ہے، سورہ مریم میں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان کے بعد جو ان کے ذریت آئی، ان کے اولاد آئی، سب سے پہلا کام انہیں کیا، نماز ضائع کر دی، نماز اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نفسانی خواہشات کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ تباہ ہو جائیں گے، ان قریب وہ برباد ہو جائیں گے۔ تو والا اس میں فرمایا کہ ایمان والوں کی صفت ہے وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب نماز بھی ہے، کام بھی ہے، کیا کریں؟ تو کسی بزرگ نے فرمایا ہے، مجھے بہت اچھا لگا، اس نے کہا جب نماز اور کام ایک ساتھ آ جائیں، کیا ایک وقت اس میں نماز بھی ہے اور کام بھی ہے، کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے، کام سے کہو، نماز سے مت کہو مجھے کام ہے، یہ اس بزرگ نے فرمایا۔ تو اس کا میں نے ایک اور اپنے انداز میں اس کو ترجمہ تو نہیں کہی، ایک مفہوم میں نے ادا کیا۔ ایک طرف سے غلام بلا رہا ہے، ایک طرف سے بادشاہ بلا رہا ہے ایک ہی وقت میں، تو عقل کا تقاضا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟
بادشاہ کے پاس جانا چاہیے، غلام کے پاس جانا چاہیے؟ غلام اپنا ہے، وہ بھی ہے، وہ کہے گا کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا، اور کھیت کے بارے میں بتائے گا، دکان کے بارے میں بتائے گا کہ فلاں کام ہوا یا نہیں ہوا، یہ سب اپنا۔ ادھر سے بادشاہ بلا رہا ہے آ جاؤ، تو اگر بادشاہ کے پاس نہیں گیا، غلام کے پاس گئے، سب کہیں گے نادان ہے، بیوقوف ہے، احمق ہے، اس کے دل میں بادشاہ کی عظمت نہیں ہے۔ بادشاہ خود کہے گا یہ نافرمان ہے، اس کے دل میں میری عظمت نہیں ہے، غلام کے پاس تو گیا اور میرے پاس نہیں آیا۔ ہوگا کیا؟ بادشاہ ناراض ہوگا، جو بادشاہ کے دربار میں اس کا مقام تھا وہ مقام گر جائے گا، وہ مقام سے گر جائے گا، اور بادشاہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، اور جو بادشاہ نے اس کو انعامات دیے ہیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس طرح سے دنیا کے کاموں میں آدمی مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بچائے، تو مصیبتوں میں پھنستا ہے، ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اقاموا الصلاۃ، اور نماز کے پابند ہے۔ یہ نماز بدنی عبادت ہے کیا؟ قرآن پاک نے جہاں بھی تذکرہ کیا، پہلے بدن کا تذکرہ کیا، پھر مال کا تذکرہ کیا۔ کیا؟ بدنی عبادت کا، پھر اس کی وجہ بدن ہر ایک کے پاس ہے، بدن، مال ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ایمان والے خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو ہم نے ان کو، معلوم ہے کسی کا اپنا نہیں، کسی کا، رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا، چپ کے، وعلانیتاً، کھلم کھلا، کبھی ایسا خرچ کرتے ہیں کبھی ایسا خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، یہ مال کا حق ہے، کس کا؟ جی۔ اور قرآن پاک کی جو ابھی آیت میں نے پڑھی تھی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا سارا خرچ کرتے ہیں، ومما، اس میں سے، اس میں تھوڑا خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے آدھا مال خرچ کر لو، آدھا اپنے پاس رکھو، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 حصے اپنے پاس رکھو، 1 حصہ مجھے نہیں، تو فرمایا کہ زکوٰۃ میں سے 40واں حصہ، کیا؟ زکوٰۃ میں سے، کیوں؟ کاروبار میں محنت زیادہ لگتی ہے، اللہ نے فرمایا 39 سے تمہارے، 40واں ہم کو دے دو، 100 میں سے 2.5، کتنے؟ 2.5%۔ اب جس میں محنت اس سے کم لگتی ہے، کیا؟ کاروبار کے مقابلے میں، کیونکہ کاروبار آدمی دن میں بھی کرتا ہے، رات میں بھی حساب کرتا ہے، جوڑتا رہتا ہے، کبھی ادھر گیا اگرائی کے لیے، کبھی ادھر گیا، کبھی ادھر سے مال آ رہا ہے، لگا رہا ہے، اس میں محنت زیادہ ہے، تو جب جانا محنت تو اللہ تعالیٰ کم لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کھیتی ہے، کیا؟ کھیتی تیار ہو گئی، اس میں زیادہ دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں، اس پانی بھی بھر دیا، کھاد بھی ڈال دی اور کھیت تیار ہو گیا، محنت تو اس میں بھی ہے لیکن کاروبار کے مقابلے میں کم۔ اسے اللہ نے فرمایا کہ ہاں دوسرے نمبر پر وہ ہے خزانہ، کیا؟ خزانہ مل گیا، وہ کھیتی میں کام کر رہا تھا، وہاں سے خزانہ نکل آیا، وہ خزانہ تو کسی کا تو تھا نہیں، پہلے زمانے کا تھا۔ شریعت نے کہا کہ یہ جو خزانہ مل گیا تو اس میں جو آپ دینا پڑے گا 5واں حصہ، کیا؟ خمس، کتنا؟ 5واں، دیکھیے اس میں محنت زیادہ نہیں ہے تو 5واں لے لیا، اور اس کے مقابلے میں کھیت میں زیادہ محنت ہے، فرمایا اس میں دے 1/10، کیا؟ 1/10 دے دو، نہ تمہارے۔ اور اگر وہ جو ہے وہ اس میں محنت اور زیادہ ہے تو 20واں حصہ، کتنا؟ 20واں حصہ اس میں دینا پڑے گا، تو جس کو ہم کہتے ہیں عشر، کیا؟ عشر، نصف، یہ ترتیب ہے اس کی۔ اب ہم ایسے چلیں گے اس کی ترتیب میں، جو مفت میں ملے، کیا؟ اس کو 5واں حصہ دینا ہے، جیسے خزانہ، جیسے یا مال غنیمت، تو اس میں مشقت بھی ہے، خزانہ مل گیا، اور جس میں مشقت ہو اس کے مقابلے میں تھوڑی، تو اس میں دینا پڑے گا 1/10، کیا؟ جس میں پانی بھی بھرنا پڑے، کیا؟ زیادہ تو 1/20، جس میں اور زیادہ مشقت ہے 1/40، تو 1/5، 1/10، 1/20، 1/40، یہ ترتیب رہی اس کی۔ پہلے تو میں نے بغیر ترتیب کے کہا تھا، لیکن اب اس کو ترتیب لگانی پڑی، یہ آپ کے ذہن میں رہے گا۔ ذہن میں کیا رہا؟ جس میں محنت کم ہے، کیا؟ اس میں زیادہ لے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زیادہ دے دو، جس میں محنت زیادہ اس میں کم، تو 1/5، 1/10، 1/20، 1/40۔ یہ فرماتے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، 40واں حصہ، کتنا؟ تو یہ مومنوں کی ایک صفت ہے،
کیونکہ نماز کے بعد اس کا تذکرہ جگہ جگہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کسی جگہ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو وہاں زکوٰۃ کا لفظ کہا کیا، یا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں ہر چیز آ گئی، اس میں ہر چیز آ گئی جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا۔ اب دو الفاظ آگے سرًا وعلانیتاً، چپکے چپکے اور کھلم کھلا، مطلب تو یہ ہے کہ جیسا موقع ملا ویسے دیتے ہیں، لیکن سر کو پہلے کہا، کیوں فرمایا کہ افضل ہے چپکے سے دینا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بعض مرتبہ غریب آدمی کہتا ہے کہ اس نے پتہ لگی کیسے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ میرے پاس ایک آیا کہنے کہ ہاں بیت المال والوں نے جو دے دیا مجھے کچھ پیسے، لیکن مجھے تو پورے گاؤں میں بدنام کیا ہے، پہنچ کیا اس سے بہتر تھا مجھے دیتے ہی نہیں، میں بھیک مانگوں گا لیکن ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ مدد کریں، لیکن اس کا یہ اعلان نہ کریں، ہر ایک کو عزت اللہ نے دی ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ بہرحال، تو فرمایا چپکے چپکے دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک حدیث پاک میں ہے وہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو ایسے خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے تو خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کیا دیا۔ یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بائیں ہاتھ کو پیچھے رکھ دے گا، نہیں، مطلب یہ محاورہ ہے کہ کشمیری میں کہتے ہیں ایک کن لجنے 20 کنس پتہ، مطلب تو یہ کہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن اس کو وہ اعلان اور تشہیر نہیں کرتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے اور خرچ کر رہا ہے۔ اسے سر کو پہلے لائے، سر کو، یہ افضل بھی ہے۔ پھر علانیہ کیوں کہا؟ پھر تو سارے لوگ چپکے چپکے دیتے، علانیہ نہیں کہتے، کبھی کبھی علانیہ دینا افضل ہے۔ مسجد بن رہی ہے کیا، بھائی کہیں گے بھائی اللہ کے واسطے کیا کرو چندہ دے دو، اور اس نے کہا حاجی صاحب آپ دے دو، اس نے کہا میرے 50,000 لکھ دو۔ دوسرا آدمی کہے گا نہیں 50 دے رہا ہے تو مجھے کم از کم 40 دینے چاہیے، ہاں اخلاص ہونا چاہیے، کیا وہ تو الگ ہے نا۔ تو اخلاص نہیں ہوگا پھر چاہے 1 روپے دے گا یا 1000 دے گا تو وہ تو بیکار ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی علانیہ دینا پڑتا ہے۔ نمبر 2، بعض مرتبہ لوگ بدگمان ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو لوگوں کا قصور ہے، بھائی تو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں، اسے اس نے کھلم کھلا دے دیا کہ یہ زکوٰۃ کا 1 لاکھ روپے لے لو، تاکہ لوگوں کو ترغیب بھی آ جائے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ انسان کے اوپر دار و مدار ہے کہ کس جگہ چپکے سے دینا ہے اور کس جگہ علانیہ دینا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ سرًا وعلانیۃً، یہ اور ایک صفت ہو گئی، صفتیں چل رہی 9 صفتیں ہیں۔ یہ آگے صفت ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، فرماتے ہیں وہ لوگ بلائی کے ذریعے، کیا اچھائی کے ذریعے برائی کو ہٹاتے ہیں، برائی کو، اس کا مطلب تو یہ کہ جو آدمی ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتا ہے، یہ برائی کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ بلائی سے دیتے تھے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی یہ خصوصیت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ برائی کا سلوک کر لیتا ہے، ادھر سے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وہ بھی آتا ہے نا کہ وہ خاتون اوپر سے کوڑا کر ڈالتی تھی، یہ تو برائی ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے انتقام لیتے، ارے بڑھیا یہ کیا کریں گے؟ وہ جا کے دیکھا کہ 2-4 دن سے تو اس نے کوڑا ڈالا نہیں، تو اس سے کہا کہ وہ بڑھیا کیا حال ہے، اس کو انہیں کہا بیمار ہے، گئے اس کی عیادت کے لیے، کس کے لیے؟ یہی ہوتا ہے نا، برائی کا بدلہ کیا دیتے ہیں، اچھائی سے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت غیبت کرتا تھا، گستاخ تھا، حضرت اس کو ہدیہ بھیجتے تھے، حضرت اس کو ہدیہ بھیجتے تھے، کبھی ایک چیز کبھی 2 چیز۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دل میں حضرت کی محبت آ گئی، کیا، تو وہ اس گناہ سے بچ گیا، اور حکم یہی تھا۔ اس نے فرمایا کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کہ وہ لوگ جو ہے وہ برائی کا بدلہ دیتے ہیں، کس سے؟ اچھائی سے دیتے ہیں برائی کا بدلہ۔ تو یہ ان کی ہے صفت۔ ایک حالت، ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم فرمایا۔ کتنے؟ اس میں سے 4 باتیں یہ ہیں، کیا؟ نمبر 1، میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں۔ کیا؟ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ کسی سے خوش ہوں یا ناخوش ہوں لیکن انصاف کی بات کہنا۔ نمبر 2، جو میرا حق مارے، کیا، میں اس کا بھی حق ادا کروں، وہ تو میرا حق نہیں دیتا ہے تو
تو میں کہا مجھے حکم ہے کہ آپ اس کو حق دے دیں۔ نمبر 3، جو مجھ کو محروم کرے، جو مجھ کو میں اس کو بھی عطا کروں، میں اس کو بھی، تو یہی ہوا نا، ہاں، برائی کا بدل ہوتا ہے۔ جو مجھ کو ظلم کرے، کیا میں اس کو بھی معاف کر دوں، میں اس کو بھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے 9 باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا، یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، نیکی اور بدی، نیک برتاؤ اس سے برے برتاؤ کو ٹال دے۔ پھر فرمایا، یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، کہ وہ شخص کہ جس کے درمیان اور آپ عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، کیا کأنہ ولی حمیم، یہ ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم اپنے طرز عمل کو، تم اپنے لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو کہ یہ کہنے لگو کہ اگر لوگ بلائی کریں گے تو ہم بھی بلائی کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ یہ گویا تابع ہوا ان کے عمل کے، بلکہ تم اپنے دلوں کو اس پر پختہ کرو، پکا کرو کہ اگر وہ لوگ احسان کریں تب بھی ہم احسان کریں گے، اگر وہ برا سلوک کریں گے اور تب بھی ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے، احسان کریں گے۔ یہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے بھی آیا کہ واصل کسے کہتے ہیں، واصل، اس نے کہا ایک آدمی جو ہے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرتا ہے، وہ ہماری عیادت کے لیے آیا، ہم اس کی عیادت کے لیے گئے، تو یہ تو برابری ہے، یہ تو اس کو واصل نہیں، اس کو مکافی کہیں گے۔ واصل تو وہ ہے جو ادھر سے توڑے ادھر سے جوڑ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہٹاتے ہیں، دور کرتے ہیں بلائی کے ذریعے، نیک سلوک کے ذریعے برائی کو۔ اولئک لہم عقبی الدار، فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں لہم عقبی الدار، ان کے لیے اچھا گھر ہے، کیا ہے، اچھا بدلہ ہے۔ وہ کیا ہے، جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات، کیا ہمیشہ کی جنت، یدخلونہا، جس میں یہ داخل ہوں گے ان اعمال کے بدلے میں۔ اور کون داخل ہوگا، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے آبا و اجداد میں سے، کیا باپ ہے، دادا ہے اور نانا ہے، نانی ہے، جو نیک ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک ہونا ضروری ہے، ایمان والا ہونا۔ وَأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویاں، ان کی جو ان میں نیک ہوں گے وہ انہی کے ساتھ رہیں گے۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی ذریت، ان کی سمجھ۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص بہت اونچے درجے کا ہے اہل اللہ میں سے، کیا، لیکن اس کی بیوی اتنی اہل اللہ نہیں، لیکن ایک ہے، لیکن ولی خدا نہ صحیح۔ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، ظاہر سی بات ہے وہ نبی تھوڑی تھی۔ مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کا معیار بہت اونچا ہے، اس کی بیوی اس درجے کی نہیں ہے، اس کا باپ اس درجے کا، لیکن صالح ہیں، صالح اس درجے کے نہیں، اب اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہ درجہ دے دیں گے۔ اب اسے تھوڑی کہیں گے کہ تم اس درجے میں رہو، تمہاری اہلیہ وہاں رہے گی 10 منزل نیچے، تمہارا ابو اور کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم ایک ساتھ رکھیں گے، کیا ان کو ہم، ہاں الگ الگ بھی جنت بھی ہوگی لیکن یہ ایک ساتھ رہیں گے۔ کون کون رہے گا، یہ شخص بھی رہے گا، اس کے آبا و اجداد بھی رہیں گے، اس کی اہلیہ بھی رہے گی اور اس کی ذریت بھی رہے گی۔ سوال کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرماتے ہیں کہ یا تو مجھے یہ کرنا تھا کہ اس کا جو باپ ہے، یہ شخص جو بہت اونچے درجے کا، اس کو نیچے رکھ دوں، کیا نیچے والی جنت میں لگ، چل وہیں بیٹھ، کیوں تمہاری اولاد تو اس درجے کی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں اولادی کو اوپر لے آؤں گا، کن کو، اولاد کو، ان بیویوں کو کیا کر لوں گا، اوپر لے آؤں گا کہ یہیں رہو۔ یہ فرمایا کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے ساتھ ان کے آبا و اجداد میں جو صلاح، جا ایمان والے اعمال والے ہیں، اگرچہ اتنے درجے کے اعمال نہیں ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ وَأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویاں بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولاد بھی، ان کی۔ آپ جب داخل ہو گئے، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اس سے پہلے وہ روایت آئی کہ جنت میں ایک مکان ہے، اس کے 12,000 دروازے ہیں، کتنے ہیں؟ تو فرشتے آئیں گے ہر دروازے سے،
کہیں گے سلام علیکم، کیا سلام کرنے کے لیے. تو ایک روایت میں ایک جنتی اپنے محل میں بیٹھا ہوگا آرام سے، تو فرشتوں کی ایک قطار ادھر ہوگی، ایک قطار جیسے پرانے بادشاہوں کے پاس ہوتے تھے نا، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تو ایک قطار ادھر لگی ہوئی ہے، وردی پہنے ہوئے ہے، وہ جو ہے ہتھیار ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے، ادھر سے بھی بہت شاندار قسم. ایسے جنتی بھی ہوں گے ایسے، لیکن وہاں انسان نہیں ہوں گے دائیں بائیں. وہ کہیں گے جناب ہم تو دنیا میں بھی ایسے ہی کھڑے رہتے تھے، یہاں بھی کھڑے رہیں گے تو ہمارے جنت میں جانے کا فائدہ ہی کیا ہوا. اس سے کہیں گے اب وہاں انسانوں کو کوئی کام نہیں لیا جائے گا. جیسے کسی نے کہا جنت آنباشد کہ آزار نباشد کسیرا باکس کار نباشد. جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں کوئی تکلیف نہیں، کیا اور کوئی کسی کا محتاج نہیں. اس لیے وہاں یہ نہیں کہیں گے جناب یہ تو بڑا آدمی ہے نا، اب یہ اس کی خدمت وغیرہ میں خدمت کیوں کروں اس کی، وہ تو خود جنتی ہوگا نا. تو وہاں کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا، محتاج نہیں ہوگا. آپ کہیں گے دنیا میں بھی تو بہت سارے لوگ مالدار ہیں، کسی کی محتاج نہیں. ہم نے کہا کیوں نہیں محتاج ہے؟ نان بائی کا محتاج ہے، ڈاکٹر کا محتاج ہے. صبح جائے گا تو دودھ لانے کے لیے دودھ والا وہاں نہیں ہے تو پریشان ہو جائے گا. تو دنیا میں ایسا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اس کا محتاج ہے، اس کا ضرورت مند ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ ایک فرشتہ گیٹ دروازے پر آئے گا، کیا اجازت طلب کرے گا، کیا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے. تو یہ کہے گا اجازت ہے. تو یہ اس کو کہے گا، وہ اس کو کہے گا، وہ اس کو دروازے تک اس سے کہیں گے، اس سے کہو آ جاؤ. وہ اندر داخل ہوگا، سلام کر کے واپس جائے گا، سلام کر کے محض اس کے احترام اور تعظیم کی وجہ سے. اگر ہم لوگ کبھی جنت کا وہ ذرا مراقبہ کریں سر جھکا کے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر کیا کیا چیز ملنے والی ہے، کیا پھر اللہ کا کوئی حکم ہم کو بھاری معلوم ہوگا؟ فجر میں اٹھنا اور روزہ رکھنا، ایسی جنت ہے. اللہ اکبر. اعلان ہوں گے جنتیو یہ جنت ہے، اب کوئی بیمار نہیں ہوگا، اب کوئی جوان ہے آپ سب 33 سال کے، اب کوئی بوڑھا نہ ہوگا، اب کوئی آپ زندہ ہے، اب کوئی مرے گا بھی نہیں. وہاں دوائی کھانی ہی نہیں ہے، وہاں کلینک ہے ہی نہیں، کلینک نہ ڈاکٹر نہ کوئی. کیوں؟ ایسی صحت کروڑوں برس گزر جائیں گے. یہ تو کہنا تو، لیکن اندازہ لگائیے یہ جنت ہے. فرمایا کہ سلام علیکم، وہ سلام کریں گے، کیا نہیں ساتھ میں کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم. سلامتی ہو تمہارے اوپر تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے. تمہارے وہ یہ دنیا میں تم نے 3 صبر کیے تھے، طاعت پر جمے تھے، گناہوں سے بچے تھے، اور اگر کوئی تکلیف آئی اس پر صبر کیا تھا. فنعم عقبی الدار. نعم منی کیا بہترین ہے، کیا بدلے کا گھر، کیا بدلہ ہے اس گھر کا، یعنی جو دنیا میں اعمال کیے تھے کیا بہترین گھر ہے. اللہ اکبر. یہ 9 صفات اس کے اندر آ گئی جنتیوں کی. کتنی؟ ایمان والوں کی، خاص طور سے اس آیت میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تو عادت ہے جنت کا تذکرہ کریں گے، جہنم کا تذکرہ کریں گے. نیکوکاروں کا تذکرہ کریں گے تو نافرمانوں کا تذکرہ کریں گے. اب نافرمانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وہاں تو فرمایا تھا کہ وہ اللہ کا وعدہ توڑتے نہیں. ان کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں. اللہ کا وعدہ والذین ينقضون عہد اللہ، ان کے مقابلے میں جو توڑتے ہیں اللہ کا وعدہ. اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تم میری عبادت کرو، یہ نہیں کرتے ہیں. تم مجھ کو وحدہ لا شریک مانو گے، یہ نہیں مان رہے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. من بعد میثاقہ، وہ وعدہ عارضی نہیں، معمولی نہیں تھا، مضبوط تھا وہ وعدہ. کیا؟ اللہ کے سامنے انہیں کہا تھا کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے. الست بربکم قالوا بلی. تو یہ ایک ان کی برائی ہے. دوسری برائی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ. وہاں فرمایا تھا کہ ایمان والا جوڑتا ہے رشتوں کو، یہاں فرمایا وَيَقْطَعُونَ، یہ کاٹتے ہیں، یہ ان تمام چیزوں کو کاٹتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اس کو اکثر کاٹ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، زمین میں جھگڑا کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہ وہ لوگ ہیں ان پر لعنت ہے. کیا ہے؟ استغفر اللہ. ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہے. ان کے لیے تو برے گھر سے کیا مراد ہے؟ دوزخ.
ظاہر سی بات ہے دوزخ اچھی چیز ہے کیا؟ تو یہ فرمایا ان کے لیے برا گھر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض کی اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو بہت نیک ہے لیکن وہ پریشان ہے، کیا ہے؟ اس کی غربت ہی دور نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا آدمی نافرمان ہے اور وہ عیش کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جس کو زیادہ رزق مل جائے اللہ اس سے راضی ہو، اور جس کو رزق زیادہ نہیں ملا اور وہ تنگی میں ہے، کس میں ہے؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا رزق کا معاملہ الگ ہے اور مقبولیت کا معاملہ الگ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی غریب ہے، محتاج ہے، لیکن اللہ کا ولی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی دروازے پر جائیں گے تو ان کو دروازے نہیں کھول دیا جائے گا، یعنی ان کی ایسی خستہ حالت ہوگی، کوئی ان کی بات کا جواب ہی نہیں دے گا۔ آپ نے فرمایا لا اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر وہ کسی بات پر قسم کھائیں اللہ کا نام لے کر، جس بات پر بھی قسم کھائیں گے اللہ اس کو پورا کرے گا۔ اللہ اس کو، اتنی مقبولیت ان کو ہے، اتنے اللہ کے دربار میں ان کی حیثیت ہے، لیکن دنیائی کے اعتبار سے پڑے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں۔ تو اصحاب کرام کی غربت کا واقعہ سب دیکھے ہیں، لیکن کتنے مقبول بندے تھے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک صحابی کو جو بند کیا تھا حضرت خبیب کو، وہ خاتون خود کہتی ہے کہ اس کو ہم نے بند کیا تھا کمرے میں اور دریچے سے میں دیکھتی تھی یہ کیا کر رہا ہے، کبھی کبھی اللہ کی قسم پورے مکے میں، وہ خود کہتی ہے اللہ کی قسم پورے مکہ شریف میں انگور کا ایک دانہ بھی نہیں تھا، موسم ہی نہیں تھا انگور کا، تو بازار میں کہیں نہیں، میں دیکھتی تھی یہ اللہ کا بندہ تازہ انگور کھاتا تھا۔ کیا خود کہتی ہے کہ اس کو غیب سے انگور آتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھیجتے تھے۔ اس نے فرمایا کہ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ جو غریب ہے اس سے اللہ ناراض ہو، جو مالدار اس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ رزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویقدر، جس کے لیے چاہے اس کے لیے تنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرماتے ہیں کہ نافرمان اور منکر یہ خوش ہیں اور مگن ہیں دنیا کی زندگی میں، کتنے اتنے مگن ہیں، وہ مشغول ہیں، کچھ یاد نہیں آتا، نہ پولیس رات، نہ میدان محشر، کچھ بھی نہیں، مگن ہے اسی میں۔ اور فرماتے ہیں افسوس کس چیز کے ساتھ ہم نے دل لگایا ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے یہ فارغ ہو، یہ گمنڈ بھی کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس اتنا مال اور اتنی دولت ہے، اور اتراتے ہیں اور غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، بالخصوص جو صالحین ہیں، نیکوکار ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع ہے۔ کیا متاع کیا ہے؟ متاع کے معنی آتے ہیں کم قیمت چیز، کیا چند دنوں کا سامان، چند دنوں کا۔ ایک علامہ کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ زمخشری، وہ کہتے تھے کہ میں بہت دنوں سے تلاش کرتا تھا، یا رقیم جس کو کہتے ہیں، کیا رقیم، کیونکہ رقیم کے معنی بھی کتا آتے ہیں اور کلب میں کتا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا میں نے بہت تلاش کیا، شہروں میں کوئی بتانے والا نہیں، میں نے کہا میں دیہات میں چلا جاؤں گا۔ کہاں؟ دیہات میں چلا جاؤں گا، تو کیونکہ دیہات والے جو ہوتے ہیں یہ اصل زبان بولتے ہیں، یہ اصل، اسی لیے مکہ شریف کے لوگ اپنے اولاد کو بھیجتے تھے کہاں؟ طائف اور بنو سعد اور کہاں کہاں۔ تو گاؤں میں تو زبان صرف گاؤں والے ہوتے ہیں، شہر میں تو مکس ہوتا ہے نا، یہ فلاں کا یہ فلاں کا، جیسے آج بھی مکہ شریف میں مکس چل رہا ہے، کیونکہ وہاں مصری بھی ہیں، کیا مصری بھی ہیں اور یمنی بھی ہیں اور سعودی بھی ہیں اور کیا کیا، اور وہ لوگ جیم کو غین پڑھتے ہیں، کیا اب ہو گیا اللہم انی اسألک الغنہ، جنہ کا غنہ، تو قاف کو غین پڑھتے ہیں، کیا غم یا حاج، کیا یعنی حاجی کھڑے ہو جاتے، قم کو ہم کہتے ہیں، قلم کو غلم کہتے ہیں، قلم کو جی۔ وہاں میں مکہ شریف میں تھا، وہاں اساتذہ پڑھاتے ہیں، تو کبھی مجھے بھی ہوتا تھا چلو میں بھی کچھ سناؤں ایک دو رکوع، تو میں بھی سناتا تھا کبھی کبھی۔ تو پھر وہاں ایک بغل میں میرا تھا، وہ سورہ فاتحہ سنا تھا، تو وہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کیا تو وہ اس سے کہتا تھا استاد مستقیم لیس مستقیم، مستقیم کاف، وہ پھر پڑھتا مستقیم۔ تو بہرحال یہ ہے، تو شہروں کی زبان ایسی ہوتی ہے رل مل، دیہاتوں کی، وہ وہاں گیا تو کہا کہ میں ایک
دیہات میں پہنچ گیا، جیسے بانڈیاں ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں جنگلوں میں، وہ بانڈی میں رہتے ہیں، وہ کچے مکان سے چھوٹے ایسے پور مٹی، تو کوٹھا اس کو کہتے ہیں، کوٹھے بانڈی بھی اس کو کہتے ہیں وہ لوگ. تو وہاں کیا میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا لڑکا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، لیکن اس کی ماں وہاں نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. اتنے میں ایک کتا آیا اور کتے کو دیکھ کر وہ ڈرا اور وہ سیڑھی کے اوپر سے چڑھ کے اوپر بیٹھا. تھوڑی دیر جب اس کی ماں آئی تو اس نے کہا اس سے کہ ارے بیٹے وہاں کہاں چڑھے، آپ تو یہاں کھا رہے تھے. اس نے کہا یا امی، میری ماں کہتے ہیں جاء رقیم، کیا وفی عنقہ متاع، کہتے ہیں رقیم آیا تھا. کون؟ اس کی گردن میں پٹا تھا. تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، آج مل گیا مجھے اپنا وہ جو میں طلب کرتا تھا. تو رقیم اس کو کہتے ہیں جو کتا ہو لیکن چار چشم ہو. کیا؟ دونوں آنکھوں کے اوپر گول نقطے لگے رہتے ہیں یہاں، اور اس کی زرد بھی ہوتا ہے، یلو رنگ کا ہوتا ہے، یہاں بھی ایک یہاں بھی. تو چار چشم اس کو ہم کہتے ہیں. کیا؟ چار چشم. کہ اللہ سمجھ گئے، کہتے ہیں وہ گاؤں والے چار چشم والے کتے کو کلبن کے بجائے رقیم کہتے ہیں. لیکن دوسرا جو اس نے لفظ کہا تھا، اس کی گردن میں کیا، اس کی گردن میں ایک پٹا لگا ہوا تھا. دو پرانا کپڑا جس سے ہم صاف کرتے ہیں برتن پکڑ لیتے ہیں، اس کو صافی کہتے ہیں. کیا؟ صافی کہتے ہیں، تشدش. تو یہ ہے، یعنی پرانا اس نے نالیاں گردن میں لگائی تھی. میں سمجھا متا، تو اس کو متا کہتے ہیں. کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرِ إِلَّا مَتَاعٌ. تو متا کے معنی آتے ہیں کہ چند روز معمولی برتنے کا سامان. تو اس کو بھی متا ہی کہتے ہیں. وہ اہل عرب کس کو؟ کتے کے گردن میں جو ایک پرانا کپڑا تھوڑا سا اس کی گردن میں باندھ کے رکھا ہے، وہ کہتے ہیں وہ متا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دنیا سارا متا ہے. کیا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. کس کے؟ اس کے بعد تو اس کو پوچھن بھی کہتے ہیں. کس کو؟ جس سے کپڑے، کوئی کپڑا ہو جس سے کوئی گندگی صاف کر لیتا ہے، تو جی وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ڈسٹ، نہیں وہ کیا ڈسٹر یوں کر لیتے ہیں. تو یہ جو فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی قیمت اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کیا، تو کسی منکر کو اللہ تعالیٰ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتے. کیا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک بکری کے ایک مردہ بچے پر، اس کو اردو والے اس کو بوچا کہتے ہیں، بوچا میں جس کے کان نہ ہوں. کیا؟ یا ہوں تو بہت چھوٹے چھوٹے. تو پھر جو راستے میں مرا ہوا تھا، اور اس کو امبریا کہتے ہیں، وہاں امبریا وہ جگہ ہے. تو آپ رکے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس بچے کو 1 روپے کے میں لے لے؟ میں یشتری حاضر بدرہم، اس کو کون خریدے گا؟ انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی اس کو خریدنا پسند، کون خریدے گا، تو مرا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اللہ پاک کی قسم، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردہ بچہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے، پھر نکالے، پھر دیکھے پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے. یہ فرمایا آپ نے. مطلب تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اور دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ عارضی ہے آخرت کے مقابلے میں. اور ایمان والا آخرت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو وہ صرف اس حیثیت سے استعمال کرتا ہے، یہ ضرورت ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ وسلم.